अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरे चैनल उर्दू कहानी लॉज पे खुश आमदीद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए आज के वीडियो में सुनते हैं नॉवल नाकाबिले तस्खीर मुजरिम की एपिसोड नंबर 12। नौजवान ने खुद एक कार की ड्राइविंग सीट संभाली। ये इंतहाई ताकतवर इंजन की सेडान थी जिसके पहियों पर हिफाजती खौल चढ़े हुए थे। वो शीशे और बॉडी बुलेट प्रूफ थी। दूसरी कार का ड्राइवर एक और नौजवान था। इमरान और जोसेफ एक कार में सवार हो गए, जबकि दूसरी कार में सफ्दर, कैप्टन शकील और जूलिया सवार हो गए और दोनों कारें तेज रफ्तारी से दौड़ती हुई जल्द ही सड़क पर पहुंच गईं। उनका रुख GP5 के हेडक्वार्टर की तरफ था। सब लोग सुन लें कि हमने हर कीमत पर हेडक्वार्टर के अंदर जाना है। जो नजर आए गोली मार दो। और ब्लू रूम से अबू नाफे को निकाल कर हम सब ने वापस इसी हेडक्वार्टर पहुंचना है। जरूरी नहीं कि हम इकट्ठे ही वापस हों। जिस अंदाज से भी हो, जो निकल सके निकल जाए। इमरान ने B6 ट्रांसमीटर पर दूसरी कार में मौजूद अपने साथियों से मुखातिब होकर कहा, ठीक है, हम समझ गए, ये अंधा मिशन होगा। दूसरी तरफ से सफ्दर की आवाज सुनाई दी, हाँ, मैं और जोसेफ ब्लू रूम तलाश करेंगे और अबू नाफे को निकालेंगे, जबकि तुम तीनों ने वहां बेदरेक तबाही फैलानी है। ऐसी तबाही कि किसी किस्म की रुकावट बाकी ना रहे। इमरान ने कहा और उसके साथ ही उसने ट्रांसमीटर बंद कर दिया। जनाब, हमारा आदमी वहां मौजूद है जो ब्लू रूम तक हमारी रहनुमाई कर सकता है, ड्राइवर ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। ठीक है, उसे कॉल करके पैगाम दो कि जैसे ही हमला हो वो गेट पर पहुंच जाए, इमरान ने सख्त लहजे में कहा और ड्राइवर ने डैशबोर्ड में लगे हुए ट्रांसमीटर से अपने आदमी को कॉल करना शुरू कर दी। कारें इंतहाई तेज रफ्तारी से GP5 के हेडक्वार्टर की तरफ उड़ी चली जा रही थीं। इन सबको अच्छी तरह मालूम था कि हेडक्वार्टर की हिफाजत के लिए बेशुमार मुसल्लह अफराद मौजूद होंगे और इतनी कड़ी निगरानी में घुसकर जिंदा सलामत बाहर निकलना नामुमकिन नहीं तो कम से कम मुश्किल जरूर होगा। मगर वो सब अपनी अपनी जगहों पर पूरी तरह मुतमईन थे। हर लम्हे मौत से खेलना ही तो उनकी जिंदगी थी। ऐसे मौकों पर एहतियात उनके मजहब में हराम समझी जाती थी और वो बला हराम चीज के करीब कैसे फटक सकते थे। सर, हमारा आदमी हमारे पहुंचने से पहले ही इमारत से बाहर आ जाएगा और हमारे साथ ही अंदर जाएगा। मैंने उसे हदायत दे दी हैं, ड्राइवर ने कहा। ठीक है, तुम कारें हेडक्वार्टर से कुछ फासले पर रोक लेना। तुम लोगों ने कारों में ही रहना है, सिर्फ हम अंदर जाएंगे। तुम्हें वापसी के लिए हर वक्त होशियार रहना होगा। ट्रांसमीटर पर तमाम हालात तुम्हारे सामने होंगे और तुम हर किस्म के इक़दाम के लिए आजाद होगे। इमरान ने उसे हदायत देते हुए कहा और उसने सर हिला दिया। फिर इमरान की हदायत उसने दूसरी कार के ड्राइवर तक पहुंचा दी। अब कारें इस सड़क पर मुड़ गईं जिस पर GP5 का किला नुमा हेडक्वार्टर मौजूद था। लम्हा ब लम्हा फासला सिमटता चला जा रहा था और कारें अपने टारगेट के करीब होती चली जा रही थीं। कर्नल हेनरिक को जैसे ही होश आया वो चौंक कर उठ बैठा। उसने एक लम्हे के लिए इधर उधर देखा। कमरे में उसके साथियों की लाशें बिखरी पड़ी थीं। वो तेजी से उठा और फिर दौड़ता हुआ कमरे से बाहर आ गया। उसका रुख बाहर बरामदे की तरफ था। जब वो बरामदे में पहुंचा तो उसने उसी लम्हे कार के करीब खड़े हुए
दोनों अफराद को हवा में हाथ मारकर जमीन पर गिरते देखा। वो एक लम्हे में समझ गया कि मुजरिम ऊपर मौजूद है और अगर वो सीधा फाटक की तरफ दौड़ा तो यकीनन मुजरिम की गोलियों का निशाना बन जाएगा। उसने एक नजर कार पर डाली और मखसूस तरबियत याफ्ता ज़हन की वजह से लाशौरी तौर पर कार के नंबर उसके ज़हन में सख्त हो गए। कर्नल हेमरिक बरामदे के साथ साथ दौड़ता हुआ इमारत की पिछली तरफ आया और फिर उसने अपनी दीवार की तरफ दौड़ लगा दी। वो तेजी से दौड़ता हुआ बल्कि सही लफ्जों में उड़ता हुआ दीवार की तरफ बढ़ा। फिर दीवार से थोड़ी दूर पहले उसने अपने जिस्म को पूरी कुव्वत से हवा में उछाला और दूसरे ही लम्हे वो बंदूक से निकली हुई गोली की तरह दीवार के सिरे पर पहुंचने में कामयाब हो गया। और फिर पलक झपकने में उसने दूसरी तरफ गली में छलांग लगा दी। वो गली में दौड़ता चला गया और फिर एक और गली में मुड़ गया। वो मुख्तलिफ गलियों से गुजरता हुआ इस कोठी से काफी दूर बड़ी सड़क पर पहुंच गया। सड़क पर पहुंचते ही एक खाली टैक्सी उसे अपनी तरफ आती दिखाई दी। उसने आगे बढ़कर सड़क के दरमियान खड़ा होकर टैक्सी को रुकने का इशारा किया। टैक्सी उसके करीब आकर रुक गई। जल्दी करो, रेड आर्मी इमरजेंसी हॉक रोड पर ले चलो, कर्नल हेमरिक ने टैक्सी का दरवाजा खोलकर पिछली सीट पर बैठते हुए कहा। ड्राइवर ने रेड आर्मी का लफ्ज सुनते ही टैक्सी एक झटके से आगे बढ़ा दी। थोड़ी देर बाद टैक्सी हॉक रोड पर पहुंच गई। कर्नल हेमरिक ने टैक्सी हेडक्वार्टर के सामने रुकवाई और फिर उछलकर इमारत में दाखिल हो गया। इमारत में मौजूद हर शख्स कर्नल हेमरिक को इस हालत में देखकर हैरान रह गया, मगर कर्नल हेमरिक को किसी की कोई परवाह न थी। वो मुख्तलिफ राहदारियों से दौड़ता हुआ सीधा अपने मखसूस कमरे में पहुंचा और फिर सबसे पहले उसने एक अलमारी में से लिबास निकाल कर पहना और फिर वो उकाब की तरह टेलीफोन पर झपटा। उसने इंतहाई तेजी से नंबर डायल किए और फिर राब्ता कायम होते ही बोला, कर्नल ड्राइवर, मैं कर्नल हेमरिक बोल रहा हूं, मेरी बात गौर से सुनो। मेरी अभी अभी मुजरिमों से झड़प हुई है। मैंने 2 मुजरिमों को गिरफ्तार भी कर लिया था, मगर उन्होंने मेरे 6 आदमी हलाक कर दिए हैं और मैं बड़ी मुश्किल से जान बचाकर निकला हूं। ये झड़प डाक कॉलोनी की सुर्ख रंग की कोठी में हुई है। मुजरिम जो कार इस्तेमाल कर रहे थे उसका नंबर MZ4142 है। मेरे आदमी देर लगाएंगे, इसलिए मैं तुम्हें फोन कर रहा हूं कि तुम GP5 के करंदों के जरिए फौरी तौर पर इस कोठी पर छापा मारो। अगर मुजरिम वहां से निकल भागे हुए तो इस कार और उसके मालिक को तलाश करो। हमें मुजरिमों का क्लू मिल जाएगा। कार का रंग सब्ज है और वो नए मॉडल की डॉल्टन है, कर्नल हेमरिक ने इंतहाई जोशीले लहजे में कहा। मगर हुआ क्या? कैसे तुम्हारी टक्कर हो गई? कर्नल डेविड ने कुछ पूछना चाहा। प्लीज कर्नल, वक्त ज़ाया मत करो, फौरन एक्शन में आ जाओ और मुजरिमों का जैसे ही क्लू मिले मुझे फौरन फोन करना। मैं खुद आकर तुम्हें तफसीलात बता दूंगा, कर्नल हेमरिक ने जलाए हुए लहजे में जवाब दिया। ओके, दूसरी तरफ से कर्नल डेविड ने कहा और कर्नल हेमरिक ने फौरन रिसीवर रख दिया। रिसीवर रखकर वो दोनों हाथों से सर पकड़कर बैठ गया। वो सोच रहा था कि मुजरिम हद से ज्यादा चालाक, अयार और खतरनाक हैं। हथकड़ी से बंधे हुए मुलजिम ने जिस अंदाज में सिचुएशन बदल दी उसका तो वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। ये तो शुक्र है कि उसे जल्द ही होश आ गया, वरना न जाने उसका क्या हशर होता। अभी तक उसकी समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि आखिर मुजरिम ने क्लिप हथकड़ी बैठे बैठे कैसे खोल ली थी। जब मुजरिम ने उसकी पेशानी पर हथकड़ी मारी थी
تو بے ہوش ہونے سے پہلے یہ احساس اس کے ذہن میں موجود تھا کہ ہتھکڑی کے کلپ اسی طرح بندھے تھے۔ بس ایک ہی صورت ہو سکتی تھی کہ مجرم نے کسی طرح اپنے دونوں ہاتھ کلپوں سے نکال لیے ہوں، جو بظاہر ناممکن نظر آتا ہے، مگر اس کے علاوہ اور کوئی صورت بھی تو ذہن میں نہیں آتی تھی۔ اور پھر اس کے ذہن میں وہ بازیگر آ گئے جنہیں اس نے بچپن میں سڑک کے کنارے شوبدے دکھاتے ہوئے اکثر دیکھا تھا کہ وہ ایک چھوٹے سے رنگ میں سے اپنا بھاری بھرکم جسم اس طرح مروڑ اور سکیڑ کر نکال لیتے تھے کہ آدمی حیران رہ جاتا تھا۔ اب بات اس کی سمجھ میں آ گئی کہ مجرم نے بھی اسی طرح شوبدہ بازی دکھائی ہوگی کہ اپنے ہاتھوں کو مروڑ اور سکیڑ کر ہتھکڑی کی کلپوں سے نکال لیا ہوگا۔ یہ سوچتے سوچتے اچانک اسے خیال آیا۔ اس نے میز کی ایک دراز کھولی اور پھر اس میں سے ایک چھوٹا سا ٹرانسمیٹر نکال کر میز پر رکھ دیا اور تیزی سے اس کی فریکوینسی سیٹ کرنے لگا۔ فریکوینسی سیٹ کرنے کے بعد جب اس نے اس کا بٹن آن کیا تو دوسرے ہی لمحے ٹرانسمیٹر پر لگا ہوا ایک بلب تیزی سے جلنے بجھنے لگا۔ ہیلو میجر ہیرس، کنر ہیمرک اسپیکنگ، اوور، کنر ہیمرک نے کہا اور اس کے ساتھ ہی بلب سبز رنگ میں جلنے لگا۔ یس کرنل، میجر ہیرس اسپیکنگ، اوور۔ دوسری طرف سے میجر ہیرس کی آواز سنائی دی۔ میجر، میرا خیال ہے کہ ریڈ آرمی کو لیبارٹری سے واپس بلوا لیا جائے۔ مجرم نہ جانے کب لیبارٹری پر حملہ کریں اور ہو سکتا ہے کہ ان کا یہ مشن ہی نہ ہو۔ ہمیں مجرموں کو شہری میں تلاش کر کے ٹھکانے لگانا چاہیے۔ اوور، کنر ہیمرک نے کہا۔ آپ کی تجویز مناسب ہے جناب، ویسے بھی ہم لوگ یہاں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں جبکہ مجرم شہر میں آزاد پھر رہے ہیں۔ اوور، میجر ہیرس نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، لیبارٹری کی حفاظت جی پی 5 بخوبی کرے گی۔ ان کو میرا حکم سنا دو اور پھر واپس آ جاؤ۔ ہم یہاں اکٹھے ہو کر مجرموں کی تلاش کا کوئی لائحہ عمل تیار کرتے ہیں۔ اوور، کنر ہیمرک نے کہا۔ بہتر باس، ہم 1 گھنٹے بعد ہیڈ کوارٹر پہنچ جائیں گے۔ اوور، میجر ہیرس نے جواب دیا۔ میں انتظار کر رہا ہوں۔ اوور اینڈ آل، کنر ہیمرک نے کہا اور پھر اس نے ٹرانسمیٹر کا بٹن آف کر دیا۔ ٹرانسمیٹر واپس دراز میں رکھ کر وہ مجرموں کی تلاش کے لیے لائحہ عمل سوچنے لگا۔ ابھی وہ اس سوچ بچار میں مصروف تھا کہ اچانک میز پر پڑے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی زور زور سے بج اٹھی۔ کنر ہیمرک نے تیزی سے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، کنر ہیمرک اسپیکنگ، کنر ہیمرک نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ کنر ڈیوڈ اسپیکنگ، دوسری طرف سے کنر ڈیوڈ کی آواز سنائی دی۔ کنر، کیا رپورٹ ہے؟ کوئی کلو ملا؟ کنر ہیمرک نے اشتیاق امیز لہجے میں پوچھا۔ یس کرنل، کار ہمیں ایک گلی میں کھڑی مل گئی ہے۔ مجرم تو حسب توقع غائب ہیں، البتہ کار کے رجسٹریشن سے معلوم ہوا ہے کہ یہ کار ابو نافع امپورٹ ایکسپورٹ کارپوریشن کی ملکیت ہے اور وہاں تمہارے 6 آدمیوں کی لاشیں کوٹھی سے ملی ہیں۔ انہیں پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دیا گیا ہے۔ کنر ڈیوڈ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ گولی مارو ان آدمیوں کو، وہ تو مرتے ہی رہتے ہیں۔ یہ بتاؤ کہ یہ ابو نافع کون ہے؟ کنر ہیمرک نے جلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ابو نافع ایک عرب ہے، مگر اس نے ایک یہودی لڑکی سے شادی کر لی تھی، اس لیے اسے اسرائیل کا ایک شہری تسلیم کر لیا گیا تھا۔ وہ خاصا امیر اور سوشل آدمی ہے۔ بہرحال اس کی کار سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا لازمی مجرموں سے تعلق ہے۔ میں نے اپنے ایجنٹوں کو اسے گرفتار کر کے ہیڈ کوارٹر لے آنے کا حکم دے دیا ہے۔ جب وہ یہاں آئے گا تو پھر باقی معلومات ہم اسے حاصل کر ہی لیں گے۔ کنر ڈیوڈ نے جواب دیا۔
ٹھیک ہے، مجھے یقین ہے کہ اس سے ہمیں مجرموں کا پتہ چل جائے گا اور پھر ہم انہیں بے بس چوہوں کی طرح گھیر لیں گے۔ جیسے ہی ابو نافع تمہارے پاس پہنچے مجھے فوراً اطلاع کر دینا، میں خود تمہارے پاس آؤں گا۔ کنر ہیمرک نے اشتیاق آمیز جوشیلے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، میں تمہیں ٹیلی فون کر دوں گا، کنر ڈیوڈ نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ کنر ہیمرک نے بھی ریسیور رکھ دیا اور پھر اس نے الماری میں سے ایک فائل نکالی اور اس کا مطالعہ شروع کر دیا۔ اسے میجر ہیرس اور اس کے ساتھیوں کی آمد کا انتظار تھا۔ اس کا خیال تھا کہ ان کے آنے کے بعد وہ ان سب کو ساتھ لے کر GP5 ہیڈ کوارٹر پہنچ جائے گا تاکہ ابو نافع سے معلومات ملتے ہی وہ فوری طور پر ایکشن میں آ سکیں۔ یہ فیصلہ اس نے اس لیے بھی کیا تھا کہ اسے خطرہ تھا کہ کہیں کنر ڈیوڈ تمام کریڈٹ خود لینے کے لیے اسے اطلاع دیتے بغیر ہی ابو نافع سے ملنے والے کلو پر تمام کام شروع کر دے گا اور اس طرح حکومت کی نظروں میں اپنے محکمے کی کارکردگی بڑھا لے گا۔ اور پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد ہی اسے انٹرکام پر میجر ہیرس اور اس کے ساتھیوں کے آنے کی اطلاع ملی۔ کنر ہیمرک نے انہیں میٹنگ روم میں بھیجنے کا حکم دیا۔ چند لمحوں بعد وہ خود بھی اٹھ کر میٹنگ روم میں پہنچ گیا۔ میٹنگ روم میں موجود کرسیوں پر ریڈ آرمی کے 10 ممبر بیٹھے تھے۔ وہ 10 ممبر جن کی ذہانت، کارکردگی، بے خوفی اور جرأت کی مثالیں دی جاتی تھیں، کنر ہیمرک کے اندر داخل ہوتے ہی وہ سب احتراماً اٹھ کھڑے ہوئے۔ کنر ہیمرک نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور پھر ابو نافع کے متعلق تمام تفصیلات ان کے سامنے رکھ دیں۔ ہمیں فوراً GP5 ہیڈ کوارٹر پہنچنا چاہیے۔ مجرموں کو ایک لمحے کی مہلت بھی نہیں ملنی چاہیے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کنر ڈیوڈ ابو نافع کی زبان نہ کھلوا سکے، اس لیے ہمارا وہاں موجود ہونا ضروری ہے۔ اس مشن کی ناکامی کی صورت میں ہم خود ابو نافع سے معلومات حاصل کریں گے۔ میجر ہیرس نے فوراً کہا۔ ہاں، میں بھی اسی فیصلے پر پہنچا ہوں۔ ابھی تک کنر ڈیوڈ نے ابو نافع کی گرفتاری کی خبر نہیں دی۔ جہاں تک میرا خیال ہے کہ کنر ڈیوڈ ہمیں ایک طرف رکھ کر خود ہی بازی جیتنے کے خیال میں ہے، اس لیے ہمارا وہاں پہنچنا بے حد ضروری ہے، اور ہمیں انتہائی خطرناک مجرموں کے مقابلے کے لیے یہاں سے پوری طرح تیار ہو کر چلنا چاہیے تاکہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر حرکت میں آ سکیں، کنر ہیمرک نے کہا۔ آپ کا خیال درست ہے جناب، ایک اور ممبر نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم لوگ اسلحہ خانے سے ضروری اسلحہ حاصل کر لو، دستی بام، سٹین گنیں اور ان کا فالتو ایمونیشن، بے ہوش کر دینے والی گیس کے بام اور اسی قسم کا تمام اسلحہ۔ میں کسی طرح کا کوئی رسک نہیں لینا چاہتا، کنر ہیمرک نے کہا، اور وہ سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ اسلحہ لے کر گراج میں آ جاؤ، میں وہاں ہوں گا، ہم فوری طور پر چل دیں گے، کنر ہیمرک نے کہا، اور پھر وہ اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ گراج میں پہنچا تو وہاں تینوں مضبوط کاریں تیار تھیں۔ کنر ہیمرک میجر ہیرس والی کار میں بیٹھ گیا اور یہ خوفناک گروپ کاروں میں سوار تیزی سے GP5 کے ہیڈ کوارٹر کی طرف چل پڑا۔ 10 منٹ سے بھی کم عرصے میں ابو نافع امپورٹ ایکسپورٹ کارپوریشن کے متعلق تمام تفصیلات کنر ڈیوڈ کی میز پر پہنچ گئی اور کنر ڈیوڈ اس کے مطالعے میں مصروف ہو گیا۔ فائل خاصی ضخیم تھی اور اس میں کارپوریشن میں کام کرنے والے ہر فرد اور جس قسم کا کام کارپوریشن کرتی تھی ان سب کی مکمل تفصیل دی گئی تھی، حتیٰ کہ کارپوریشن میں کام کرنے والے افراد کے رہائشی پتے اور ان کی تصویریں تک فائل میں موجود تھیں۔ GP5 میں خفیہ طور پر اسرائیل کے ہر شہری اور ہر کاروباری ادارے کی تفصیلی فائلیں مرتب کی ہوئی تھیں۔
اسی وجہ سے اس کی گرفت پورے ملک میں انتہائی سخت تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے تک کرنل ڈیوڈ فائل کے مطالعے میں مصروف رہا۔ فائل کے مطابق ابو نافع کا کردار بے داغ اور اس کی حب الوطنی ہر قسم کی شک و شبے سے بالا تر تھی، مگر موجودہ حالات سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ مجرموں کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ چنانچہ اس نے فائل بند کی اور پھر ٹیلی فون کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ وہ کرنل ہیمرک کو ابو نافع کی گرفتاری کے متعلق بتانا چاہتا تھا، مگر اچانک ہی اس کے ذہن میں خیال آیا کہ وہ خود ابو نافع سے معلومات حاصل کر کے مجرموں کو گرفتار کیوں نہ کر لے، آخر اس کا کریڈٹ ریڈ آرمی کو کیوں دے دے۔ یہی سوچ کر اس نے ریسیور سے ہاتھ ہٹا لیا۔ اس کی آنکھوں میں غیر معمولی چمک آ گئی اور پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا بلو روم کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ بلو روم راہداری کے آخری سرے پر واقع تھا اور یہاں تشدد کی انتہائی قدیم اور خوفناک آلات سے لے کر جدید ترین مشینیں موجود تھیں، اور آج تک کوئی شخص یہاں آ کر اپنے آپ کو سچ بولنے سے نہیں روک سکا تھا۔ بلو روم کے دروازے پر ایک مسلح گارڈ موجود تھا۔ کرنل ڈیوڈ کو دیکھتے ہی اس نے سلیوٹ مارا اور پھر ہاتھ بڑھا کر دروازہ کھول دیا اور کرنل ڈیوڈ بلو روم میں داخل ہو گیا۔ یہ کافی بڑا ہال نما کمرہ تھا جس کی ایک سائڈ پر جدید قسم کی مشینیں نصب تھیں، جبکہ دوسری سائڈ پر پرانے زمانے کے خوفناک ہتھیار موجود تھے۔ کمرے کے درمیان میں ایک کرسی پر ابو نافع بیٹھا تھا۔ اس کے پیچھے دو مسلح آدمی بڑے چوکنے انداز میں کھڑے تھے، جبکہ ایک قوی ہیکل جلاد نما شخص صرف پتلون پہنے ابو نافع کے قریب دونوں ہاتھ اپنے سینے پر باندھے یوں کھڑا تھا جیسے حکم ملتے ہی وہ کشتی لڑنے کے لیے اکھاڑے میں اتر آئے گا۔ ابو نافع کی قمیض اتار دی گئی تھی اور اس کا اوپر کا جسم ننگا تھا۔ ابو نافع کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا، آنکھوں کی چمک مدھم پڑ گئی تھی۔ اس کی نظریں بار بار تشدد کے خوفناک آلات پر پڑتی اور وہ جلد ہی نظریں ہٹا لیتا۔ ہاں تو ابو نافع، بہتر یہ ہے کہ تم سچ سچ خود ہی بتا دو کہ مجرم اس وقت کہاں موجود ہیں، ورنہ تم دیکھ رہے ہو کہ یہاں آ کر پتھر بھی بولنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ کرنل ڈیوڈ نے اسپاٹ لہجے میں ابو نافع سے مخاطب ہو کر کہا، میں سچ کہہ رہا ہوں کہ مجھے کسی مجرم کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ میں ایک کاروباری آدمی ہوں، میرا مجرموں سے کبھی کوئی تعلق نہیں رہا۔ ابو نافع نے دانت بھینچتے ہوئے جواب دیا، ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، ابھی تم سب کچھ بتا دو گے۔ اس پر ترکیب نمبر 1 آزماؤ، کرنل ڈیوڈ نے جلاد سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ جلاد سر ہلاتا ہوا ایک دیوار کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس نے دیوار کے قریب رکھا ہوا ایک بڑا سا موچنا اٹھا لیا اور پھر وہ واپس ابو نافع کی طرف بڑھ آیا۔ اسے ایک ایک کر کے تمہارے تمام ناخن نوچ لیے جائیں گے، یہ سب سے معمولی تشدد ہے، کرنل ڈیوڈ نے کومنٹری کرتے ہوئے کہا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، ابو نافع نے سہمے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ ٹھیک ہے، آپریشن شروع کرو، کرنل ڈیوڈ نے اس کی پوری بات سنے بغیر جلاد سے مخاطب ہو کر کہا، اور جلاد نے سر ہلا دیا۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ ابو نافع کی کرسی کے قریب پہنچتا، اچانک باہر خوفناک دھماکے سنائی دیے اور اس کے بعد بے تحاشا فائرنگ کی آوازیں سنائی دیں۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے ہیڈ کوارٹر پر کسی فوج نے حملہ کر دیا ہو۔ راہداری میں دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دیں اور دوسرے لمحے دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور 2 مسلح گارڈ بکھلائے ہوئے انداز میں اندر داخل ہوئے۔ وہ باس، ہیڈ کوارٹر پر مجرموں نے حملہ کر دیا ہے، ان میں سے ایک نے کہا۔ اوہ، کرنل ڈیوڈ نے کہا اور پھر وہ بھاگتا ہوا دروازے سے باہر نکل گیا۔
اب باہر فائرنگ اور دھماکوں کی آوازوں کے ساتھ ساتھ انسانی چیخوں کی آوازیں بھی شامل ہو گئی تھیں۔ جی پی 5 کے ہیڈ کوارٹر سے 100 گز دور عمران نے کاریں رکوا دیں اور پھر وہ سب نیچے اتر آئے۔ کیپٹن شکیل، تم دائیں طرف والی گلی سے ہوتے ہوئے عقبی حصے سے گھسو۔ صفدر اور جولیا، تم بائیں طرف سے حملہ کرو، اور جوزف، تم شمال کی طرف سے آگے بڑھو، اور میں دروازے سے گھسوں گا۔ اور سنو، بے تحاشا فائرنگ اور تباہی ہونی چاہیے، اس قدر تباہی کہ ہیڈ کوارٹر کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے، اور یہ فائرنگ میری فائرنگ کے ساتھ ہی شروع ہونی چاہیے، اور واپسی کا اشارہ ٹرنچ فائر سے ہوگا۔ ایسی صورت میں جس قدر پھرتی سے ممکن ہو سکے کاروں تک پہنچنا ہے، اور اگر کاریں دستیاب نہ ہوں تو انفرادی طور پر بھاگ جانا، عمران نے سپہ سالار کی طرح ہدایات دیتے ہوئے کہا، اور وہ سب سر ہلاتے ہوئے تیزی سے اپنے اپنے ٹارگٹس کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ عمران بڑی تیزی سے صدر دروازے کی طرف بڑھا۔ صدر دروازے پر ایک آدمی پہرے داروں کے انچارج کی وردی پہنے بڑے بے چین سے انداز میں کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں سٹین گن تھی اور اس نے ٹوپی اتار کر ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی، اور یہ وہ مخصوص اشارہ تھا جس سے عمران نے اسے پہچانا تھا۔ عمران تیزی سے چلتا ہوا اس کے قریب پہنچا۔ اس کی تیز نظریں عمران پر جم گئیں۔ عقاب، عمران نے اس کے قریب پہنچتے ہی کہا۔ او، میرے پیچھے چلے آؤ، اس نے چونک کر کہا، اور پھر اس نے پھرتی سے ٹوپی سر پر رکھی اور واپس مڑ گیا۔ عمران تیزی سے اس کے پیچھے چلتا گیا۔ صدر دروازے پر موجود پہرے داروں نے انچارج کی وجہ سے اس کے اندر جانے کی کوئی پرواہ نہ کی، اور وہ مختلف راہداریوں سے گزرتے ہوئے ایک کمرے میں پہنچ گیا۔ اس کمرے میں میز کے پیچھے کرسی پر ایک باوردی نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ اندرونی کمروں کا راستہ اس کمرے سے ہو کر جاتا تھا، اور وہاں سے گزرے بغیر کوئی اندر نہیں جا سکتا تھا۔ کون ہے یہ؟ کرسی پر بیٹھے نوجوان نے کرخت لہجے میں عمران کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انچارج سے کہا، مگر دوسرا لمحہ اس پر بہت بھاری پڑا، کیونکہ عمران نے انتہائی پھرتی سے کوٹ کے اندر سے سٹین گن نکال کر کرسی پر بیٹھے ہوئے نوجوان کے جسم پر گولیوں کی بارش کر دی تھی۔ اس کے ساتھ ہی چاروں طرف سے گولیاں اور بموں کے دھماکے سنائی دینے لگے۔ راستہ کھولو، عمران نے چیختے ہوئے کہا، اور خود وہ دروازے سے اندر آ گیا۔ انچارج نے انتہائی پھرتی سے میز کے کنارے پر لگا ہوا بٹن دبایا، اور دیوار درمیان سے ہٹتی چلی گئی۔ تم دروازے سے کسی کو اندر نہ آنے دینا، عمران نے چیخ کر کہا، اور اس کے ساتھ ہی خلا میں چھلانگ لگا دی۔ سامنے ایک راہداری تھی۔ عمران راہداری میں دوڑتا چلا گیا۔ راہداری کے موڑ پر پہرے دار موجود تھے، مگر عمران کے سٹین گن کے سامنے سب ڈھیر ہوتے چلے گئے۔ کچھ سپاہیوں نے اس پر فائرنگ کی کوشش کی، مگر عمران بجلی کی سی تیزی سے فائرنگ کر رہا تھا۔ عمران راستے میں پڑنے والے ہر سپاہی کو اڑاتا ہوا تیزی سے دوڑتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ راہداری کے آخر میں ایک لوہے کا دروازہ تھا جو اندر سے بند تھا۔ عمران نے بڑی پھرتی سے جیب سے ایک دستی بم نکالا اور اس کی پن نکال کر اسے پوری قوت سے دروازے پر دے مارا۔ ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور دروازہ اڑ کر دور جا گرا۔ اندر سے چیخوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ اس نے دروازہ اڑتے ہی سٹین گن کا فائر کھول دیا اور پھر وہ اچھل کر اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک اور راہداری تھی۔ عمران تیزی سے راہداری میں دوڑتا چلا گیا اور پھر وہ جیسے ہی موڑ مڑا، اچانک اس پر سٹین گن کی فائرنگ ہوئی۔ عمران تیزی سے ایک ستون کی آڑ میں آ گیا اور اس نے بجلی کی سی تیزی سے ایک اور دستی بم کی پن کھینچ کر
मोड़ से आगे फेंक दी। एक खौफनाक धमाका हुआ और साथ ही राहदारी चीखों से गूंज उठी और इमरान ने दूसरी तरफ छलांग लगा दी। सामने ही कमरे का दरवाजा था जिस पर ब्लू रूम के अल्फाज दर्ज थे। दरवाजा बंद था और उसके बाहर कोई पहरेदार नहीं था। इमरान ने इस दरवाजे का भी हाल पहले दरवाजे जैसा किया। दरवाजा उड़ता हुआ अंदर जा गिरा। फिर उसकी तेज नजरों ने अबू नाफे, 2 गार्डों और एक जलादनुमा शख्स को देख लिया। वो सब हैरत भरे अंदाज में खड़े थे कि इमरान की स्टेन गन चीख पड़ी और फिर एक ही बार में तीनों का सफाया होता चला गया। अबू नाफे, मेरे पीछे आओ, एक स्टेन गन उठा लो, इमरान ने चीख कर अबू नाफे से कहा। उसने दरवाजे के बाहर छलांग लगा दी। उसी लम्हे दाएं तरफ से उस पर फायरिंग हुई, मगर इमरान तेजी से जमीन पर लेटता चला गया और उसके साथ ही उसने जेब से दस्ती बम निकालकर उस तरफ फेंक दिया। अब मुनाफे भी बाहर आ गया था। इमरान तेजी से वापसी के रास्ते पर दौड़ता चला गया। अब मुनाफे भी उसके पीछे दौड़ रहा था। अलबत्ता वो एक हर लम्हे बाद पीछे मुड़ मुड़कर फायरिंग खोल देता। जल्द ही वो दोनों उस कमरे में पहुंच गए जहां पहरेदारों का इंचार्ज मौजूद था। क्या पोजीशन है? इमरान ने चीख कर कहा। सदर दरवाजे पर तो मुसल्ला गार्ड पहुंच गई है। हर तरफ गोलियां चल रही हैं और धमाके हो रहे हैं, इंचार्ज ने जवाब देते हुए कहा। बाहर निकलने का कोई खुफिया रास्ता बताओ। सदर दरवाजे से तो हम बाहर नहीं निकल सकते, अब मुनाफे ने चीख कर कहा। मेरे पीछे आओ, इंचार्ज ने कहा और फिर वो राहदारी में निकलकर तेजी से एक तरफ दौड़ता चला गया। राहदारी खाली पड़ी हुई थी। पूरे हेडक्वार्टर में धमाकों से क़यामत टूट पड़ी थी। इंचार्ज इन दोनों को लेकर एक कमरे में पहुंचा और फिर इसने खुफिया बटन दबा दिया तो एक तरफ से नीचे जाने वाली सीढ़ियां नमूदार हो गईं। वो तीनों नीचे उतरते चले गए। ये एक तवील सुरंग थी और सुरंग के खात्मे पर एक दरवाजा था जो स्टील का बना हुआ था। इसे उड़ाना पड़ेगा, ये ऊपर से कंट्रोल होता है, इंचार्ज ने कहा। इमरान ने 2 दस्ती बम बैक वक्त दरवाजे पर खींच मारे और दरवाजे के परखच्चे उड़ गए और वो तीनों तेजी से बाहर निकल आए। ये एक तंग सी गली थी। इमरान ने गली में आते ही जेब से एक लंबी नाल वाला पिस्तौल निकाला और उसका रुख आसमान की तरफ करके फायर कर दिया। शूं की आवाज से गोली आसमान की तरफ बढ़ी और फिर आसमान पर एक तेज शोला सा निकलकर बुझ गया। आओ, इमरान ने कहा और वो तेजी से गली के किनारे की तरफ भागने लगे। मगर अभी वो थोड़ी ही दूर गए होंगे कि गली के सिरे से उन पर फायरिंग शुरू हो गई। मगर इमरान ने बमों वाला नुस्खा आजमाया और चीखों की आवाजों के साथ ही वो गली क्रॉस करके सड़क पर आ गए। उसी लम्हे एक कार तेजी से उनके करीब पहुंची और वो तीनों दरवाजा खोलकर उसमें सवार हो गए। कार तेजी से आगे बढ़ी। कार में जूलिया पहले से मौजूद थी। अभी कार आगे बढ़ी ही थी कि सामने से आने वाली कार से उन पर फायरिंग शुरू हो गई। ड्राइवर ने इंतहाई फुर्ती से कार को लहराया और फिर उसने साथ वाली गली में उसे मोड़ दिया। मोड़ मुड़ते ही इमरान ने खिड़की से फायरिंग की और सामने से आने वाली कार के विंड स्क्रीन के पुर्जे बिखर गए। ड्राइवर ने इंतहाई महारत से कार इस गली से निकाली और दूसरी गली में डाल दी, मगर इस बार एक और कार ने उसका रास्ता रोक लिया। अब इमरान की कार के निकलने का रास्ता ना था, मगर ड्राइवर ने कार रोकने के बजाय फुल एक्सीलेटर दबा दिया और कार आंधी और तूफान की तरह बढ़ती हुई एक खौफनाक धमाके से सामने वाली कार से जा टकराई और सामने वाली कार लट्टू की तरह घूम गई।
اور عمران کی کار تیزی سے گزرتی ہوئی سڑک پر پہنچ گئی۔ سڑک پر ہر طرف پولیس اور GP5 کی بے شمار گاڑیاں نظر آ رہی تھیں۔ نکل چلو، عمران نے چیخ کر کہا اور پھر اس نے ایک طرف کی کھڑکی سنبھال لی، جبکہ ابو نافع نے دوسری طرف کی کھڑکی اور جولیا نے ڈرائیور کے ساتھ والی، اور پھر انہوں نے اسٹین گن کے ٹریگر مستقل دبائے رکھے۔ کار موت بکھیرتی ہوئی انتہائی خوفناک رفتار سے سڑک پر بھاگتی چلی گئی۔ کئی کاروں نے اس کا پیچھا کرنا چاہا، مگر عمران کے پھینکے ہوئے دستی بموں نے انہیں سڑک پر ہی بکھیر دیا، اور کار انتہائی تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی ایک گلی میں گھستی چلی گئی۔ گلی کے آخر میں ڈرائیور نے ایک جھٹکے سے کار روک دی اور وہ سب پھرتی سے نیچے اترے۔ گلی میں دوڑتے ہوئے ایک مکان کے دروازے میں گھستے چلے گئے۔ مکان میں سے ہوتے ہوئے وہ ایک اور مکان میں گھسے اور پھر گٹر کے ذریعے زمین کے نیچے دوڑتے ہوئے وہ جلد ہی کافی دور نکل کر ہیڈ کوارٹر میں بخیر و عافیت پہنچ گئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد صفدر، کیپٹن شکیل اور جوزف بھی ہیڈ کوارٹر پہنچ گئے۔ جوزف کے ایک بازو میں گولی لگی تھی، کیونکہ جوزف نے اس پر اتنی مضبوطی سے ہاتھ رکھا ہوا تھا کہ خون کا ایک قطرہ بھی باہر نہ نکل سکا۔ عمران جوزف کو تیزی سے ایک طرف لے گیا اور چند لمحوں بعد عمران نے گولی نکال کر اس کے بازو پر بینڈیج کر دی۔ انتہائی خوفناک مارکا تھا۔ ابو نافع نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، ہاں، اندھا اقدام تھا۔ بہرحال ہمارا مشن کامیاب رہا۔ اب یہ عرصے تک اپنے زخم چاٹتے رہیں گے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ عمران صاحب، جب ہم واپس بھاگے تو 3 کاروں میں کچھ لوگ وہاں آ گئے اور انہوں نے بے تحاشا فائرنگ اور بموں کے دھماکے کیے۔ وہ ہماری کار اڑانا چاہتے تھے۔ ہم تو بچ نکلے، البتہ ان کی وجہ سے پولیس کی کئی کاریں تباہ ہو گئیں، صفدر نے کہا۔ خاصا خون خرابہ ہوا ہے۔ ابو نافع، اب فوری طور پر تل ابیب کا کوئی اہم ٹارگٹ بتاؤ۔ میرا خیال ہے کہ ہم اس ٹارگٹ کو فوری طور پر اڑا دیں تو ان سب کی توجہ لیبارٹری سے ہٹ جائے گی، عمران نے کہا۔ میرے خیال میں سب سے بڑا ٹارگٹ یہاں کا بجلی گھر ہے۔ یہ ایٹمی بجلی گھر ہے۔ اگر اسے اڑا دیا جائے تو اسرائیل میں صف ماتم بچ جائے گی، مگر یہ بجلی گھر بہت وسیع و عریض ہے اور اس کی حفاظت کے بڑے انتظامات ہیں۔ ابو نافع نے جواب دیا، تم بس اس کا محل وقوع اور نقشہ تفصیل سے سمجھا دو، باقی کام ہم پر چھوڑ دو۔ عمران نے بڑے مطمئن لہجے میں کہا، جیسے اتنے بڑے بجلی گھر کو اڑانا اس کی نظر میں بالکل معمولی سی بات ہو۔ اور پھر ابو نافع نے کاغذ اٹھا کر ایٹمی بجلی گھر کا نقشہ بنانا شروع کر دیا۔ کرنا ہیمرک اور اس کے ساتھی ابھی GP5 کے ہیڈ کوارٹر سے کافی دور تھے کہ انہیں دور سے بے تحاشا فائرنگ اور بموں کے دھماکے سنائی دیے، اور انہوں نے سڑک پر پھیلنے والی افراتفری بھی دیکھی۔ لوگ سر پر پیر رکھے ادھر ادھر دوڑتے چلے جا رہے تھے۔ میرا خیال ہے کہ مجرموں نے GP5 کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کر دیا ہے، میجر ہیرس نے کہا۔ ہاں، معلوم تو ایسے ہی ہوتا ہے، کرنا ہیمرک نے کہا۔ میجر ہیرس نے کار کی رفتار بڑھا دی اور پھر وہ انتہائی تیزی سے ہیڈ کوارٹر کے قریب ہوتے چلے گئے۔ پھر جیسے ہی میجر ہیرس نے کار ایک گلی میں موڑی، سامنے سے آنے والی کار ایک دھماکے سے ٹکرائی اور میجر ہیرس کی کار لٹو کی طرح گھومتی چلی گئی اور ٹکرانے والی کار نکل کر سڑک پر پہنچ گئی۔ جب تک میجر ہیرس کار کو سنبھالتا، ٹکرانے والی کار کافی دور نکل گئی تھی اور پولیس کاریں اس کے تعاقب میں تھیں۔ پیچھے آنے والی ریڈ آرمی کی کاریں تیزی سے ہیڈ کوارٹر کے گرد پھیلتی چلی گئیں اور پھر وہ سب پھرتی سے نیچے اترے۔ اسی لمحے ان پر ایک طرف سے فائرنگ ہوئی اور انہوں نے ایک آدمی کو دوڑ کر ایک کار کی طرف بڑھتے دیکھا۔
انہوں نے اس پر فائر کھول دیا۔ وہ کبھی ہیکل آدمی ایک جھٹکا کھا کر فرش پر گرا، مگر دوسرے لمحے اس نے اس پر چھلانگ لگائی۔ پھر اس سے پہلے کہ اس پر فائرنگ ہوتی، وہ کار میں پہنچ گیا اور کار تیزی سے آگے دوڑتی چلی گئی۔ انہوں نے کار پر بم پھینکے، مگر کار ڈرائیور انتہائی ہوشیار تھا۔ وہ ہر بار کار بچا کر نکل گیا۔ البتہ بموں کی زد میں اس کے ارد گرد پھیلی ہوئی پولیس کاریں آ گئیں اور ہر طرف کاروں کے پرزے بکھرتے چلے گئے۔ ریڈ آرمی نے کاریں اس کے پیچھے ڈال دیں، مگر پولیس کاروں اور اس کار میں سے ہونے والی بے تحاشا فائرنگ نے انہیں قریب نہ پہنچنے دیا، اور پھر چند لمحوں بعد وہ کار ایک تنگ گلی میں مڑتی چلی گئی۔ ریڈ آرمی کی کاریں جب گلی میں پہنچیں تو وہ کار گلی کے کنارے پر موجود تھی، البتہ مجرم غائب تھے۔ واپس ہیڈ کوارٹر چلو، ان کی تلاش GP5 کرے گی۔ ابھی شاید کچھ مجرم ہیڈ کوارٹر میں موجود ہوں، ایک نے چیخ کر کہا، اور پھر انہوں نے کاریں تیزی سے ہیڈ کوارٹر کی طرف دوڑا دیں۔